آج ایک بار پھر قادر مطلق خدا کی حضوری میں اس کی عبادت کے لیے فراہم ہوئے، اور یقیناً ہم گزرے اتوار کے لیے جس میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہا، ساری اس عبادت میں جو ایک بڑی اہم تہواری عبادت اپنے خدا کی حضوری اور اس کی معموری کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم یقیناً اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے زمین کے اس ٹکڑے کے اوپر، اس خطے کے اوپر خدا نے اپنے لوگوں کو قائم و دائم رکھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب خدا اپنے لوگوں کو کہیں پر بھی قائم کرتا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً اس کا ایک بڑا خاص مقصد ہوتا، تاکہ جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ان کی وہاں پر موجودگی کے وسیلے سے اس کے نام کو جلال ملتا رہے، لوگ یہ جانتے رہیں، یہ پہچانتے رہیں کہ یہ زندہ خدا کے ماننے والے لوگ۔ اور اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم تہواری عبادات کرتے ہیں، چاہے یہ عبادت خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کی صورت میں ہے، چاہے یہ عید قیامت المسیح کی صورت میں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس بات کو رکھ سکیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح دنیا پر آیا انسان بن کر، اور اس نے وقت گزارا، اور جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنی خاطر انسانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ ان کی خاطر اپنی جان قربان کر دے، اور پھر وہ اس کے ساتھ مصلوب بھی ہو گیا، جان بھی قربان کر دی، دفن بھی ہو گیا۔ لیکن ہم اس بات کے لیے بھی یقیناً اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح تیسرے دن اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، جس کی خوشی کو ہم نے پچھلے اتوار بڑے روحانی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا، اور آج جس واقعے پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں یہ اسی شام کا واقعہ۔ اسی شام میں ایک بار پھر خداوند یسوع المسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے۔ شاگرد جمع ہیں ایک جگہ پر، ایک کمرے کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا، کھڑکیاں دروازے بند ہیں، اور اس کی ایک خاص وجہ جو یہاں پر لکھی گئی وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ڈر سے انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے کیا کیے ہوئے ہیں؟ بند کیے ہوئے، اور یسوع مسیح ان کے درمیان آ گئے اور ان سے کہا تمہاری سلامتی۔ پھر اپنے زخم بھی ان کو دکھائے۔ اب جو شاگرد ہیں وہ خداوند کو دیکھ کر خوش بھی ہوئے۔ خداوند کو دیکھ کر کیا ہوا جی؟ پہلے ان کی حالت کچھ اور تھی، اب ان کی حالت تبدیل ہو گئی۔ اب جو ان کا غم ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو چکا۔ لیکن وہاں پر جب یسوع مسیح نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، تو ان کے ذمے ایک کام لگایا، اور ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، چونکہ یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، شاگرد جمع ہیں اور وہ ان پر ظاہر ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دنوں تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ کتنے دنوں تک جی؟ 40 دنوں تک۔ مختلف مواقع ہیں جن موقعوں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک موقع یہ بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں صرف اپنے شاگردوں ہی پر ظاہر ہوتے رہے؟ اب ظاہری سی بات ہے
شاگردوں پر ظاہر ہونے کا ایک بڑا بنیادی مقصد ہے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ انہیں یہ ثبوت دیا جا سکے کہ میں مر گیا تھا اور اب میں کیا ہوں، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس۔ ان کے سامنے اس بات کو رکھنا تھا تاکہ شاگرد اس بات کو سیکھ جائیں، اس بات کو جان جائیں، اس بات کو پہچان جائیں کہ جو ان کا خداوند ہے وہ واقعی قدرت اور اختیار رکھنے والا، واقعی جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے۔ یہ ثبوت دینا مقصد تھا خداوند یسوع مسیح کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیوں صرف شاگردوں ہی پر ظاہر ہوئے، صرف شاگردوں پر، یا جو مسیحیت کے پیروکار لوگ ہیں یا ماننے والے لوگ ہیں، کیوں صرف یسوع مسیح انہی پر ظاہر ہوئے؟ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح سارے لوگوں کے اوپر، ساری دنیا کے اوپر بیک وقت ظاہر ہوتے اور ان کو اس بات کا ثبوت دیتے کہ دیکھو دنیا والوں میں مصلوب بھی ہو گیا تھا، دفن بھی ہو گیا تھا، لیکن اب میں زندہ؟ صرف شاگردوں ہی پر کیوں، صرف اپنے پیروکاروں پر ہی کیوں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا؟ یہ وہ بڑا بنیادی سا سوال ہے جو آج ہمارے سامنے، کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح ساری دنیا پر ظاہر ہو جاتے تو پھر دنیا کو کچھ بتانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ دنیا کے سامنے اب ظاہری سی بات ہے جب پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے، جب پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کا نجات دہندہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جب اس نے گناہ ساری دنیا کا اٹھایا ہے، وہ نجات دہندہ ساری دنیا کا ہے، اور خدا نے دنیا ہی سے محبت رکھی ہے اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ساری دنیا کے لیے قربان کیا، تو پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کیوں خداوند یسوع مسیح صرف شاگردوں پر ظاہر ہوئے؟ اس کی یاد رکھیں ایک بڑی بنیادی سی وجہ، ایک بڑی بنیادی وجہ ہے جو اس حوالے میں میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی گئی کہ جب ہم اس بات پر غور کریں کہ آخر یسوع مسیح صرف شاگردوں ہی پر ظاہر کیوں ہوئے، تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ یہ ہے کہ تاکہ شاگردوں کے ذمے یہ کام لگایا جائے۔ اور یہ بھی ایک قدیم روایت ہے، میں بھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو سن رکھا، ایک بڑی قدیم روایت بیان کی جاتی ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گئے تو آسمان پر، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ہم مقدس متی رسول کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کا 28واں باب، تو اس کی آخری آیات میں یہ لکھا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد، انہیں آخری ہدایات دینے کے بعد وہ آسمان پر چلا گیا، اور جب وہ آسمان پر گیا تو یہ ایک قدیم روایت ہے کہ آسمان کے اوپر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا گیا، بڑا خوبصورت استقبال کیا گیا، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کا استقبال کیا جانا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اور جو استقبال کرنے والے فرشتے ہیں، کیونکہ جب دنیا پر کوئی بڑا آتا ہے، جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اسی طور سے والہانہ ہوتا ہے، شاندار طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا استقبال جب کرنے والے فرشتے ہیں تو کس طور سے وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ جب فرشتوں نے استقبال کیا ہے تو جبرائیل فرشتے نے ایک سوال کیا خداوند یسوع مسیح سے کہ اے خداوند، جس مقصد کو لے کر آپ زمین کے اوپر گئے تھے اس سے کتنے لوگ واقف، کتنے لوگ اس سے واقف ہیں، کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کے لیے قربانی دی ہے، کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ دنیا کا نجات دہندہ ہیں، کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ گرفتار ہوئے،
کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو مارا کوٹا گیا؟ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ مصلوب کر دیے گئے؟ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ صلیب کے اوپر آپ نے اپنی جان قربان کر دی؟ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ دفن کر دیے گئے؟ کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر اب زندہ ہو کر آسمان کے اوپر موجود ہیں؟ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں؟ خدا نے کہا کہ چند لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا نہیں جانتی، صرف چند لوگ جانتے ہیں۔ فرشتے نے پھر یہ کہا کہ جب چند لوگ جانتے ہیں تو کیسے دنیا تک یہ پیغام جائے گا؟ کیسے لوگ اس بات کو جانے اور پہچانیں گے کہ آپ ساری دنیا کا نجات دہندہ؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنے شاگردوں کے ذمے یہ کام لگایا، جن کو میں نے چنا میں یہ کام ان کے ذمے لگا کر آیا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہی لفظ درج ہیں کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجتا، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں کیا کرتا ہوں؟ میں تمہیں بھیجتا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنے شاگردوں کے ذمے یہ کام لگا کر آ گیا اور وہ یہ کام کریں گے۔ جبرائیل کا منہ مایوسی سے لٹک گیا۔ خدا نے پوچھا کہ تو مایوس کیوں ہو گیا؟ جبرائیل نے کہا خدا مجھے آپ کے اس منصوبے میں کمی نظر آتی۔ ذرا سوچیں، اگر پطرس دوبارہ مچھلیاں پکڑنے چلا گیا، اگر یوحنا دوبارہ مچھلیاں پکڑنے چلا گیا، اندریاس دوبارہ مچھلیاں پکڑنے چلا گیا، متی دوبارہ اس محصول لینے والی چوکی کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، جہاں جہاں سے تو نے اپنے شاگردوں کو بلایا تھا، اگر وہ دوبارہ سے اسی کام پر چلے گئے تو یہ کام کیسے ہوگا؟ کیسے دنیا جانے گی کہ تو ساری دنیا کا نجات دہندہ؟ کیسے دنیا جانے گی کہ آپ دنیا کے لیے تشریف لائے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی منصوبہ نہیں تھا، میں نے ان کی ذمہ داری لگائی۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر واقعی جس طرح جبرائیل کہہ رہا اگر اسی طرح ہوتا، اگر پطرس دوبارہ مچھلیاں پکڑنے چلا جائے، اگر یوحنا بھی یہ کام چھوڑ جائے، اگر اندریاس بھی چلا گئے، اگر جو باقی توما ہے یا باقی سارے شاگرد ہیں اگر وہ بھی اسی طرح کرتے تو آج دنیا مسیحیت کو شاید جانتی کہ نہ جانتی، لیکن شاگردوں نے ایسا نہیں کیا۔ شاگردوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک کام کیا۔ جب انہوں نے اس بات کو محسوس کیا، اعمال کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم 12 تھے لیکن اب 11 رہ گئے ہیں، انہوں نے کرا ڈال کر ایک اور کو 12ویں کی جگہ پر مقرر کیا۔ اس کا نام جانتا ہے کوئی؟ جی متیا نام ہے اس کا۔ 12 پورے ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر چونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی، اگر آپ متی رسول ہی کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں، اس کے آخری باب کی آخری آیات کہ جاؤ قوموں کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ مقدس پطرس لکھتا ہے، مرکز لکھتا ہے اپنے انجیلی بیان کے 16ویں باب میں کہ ساری خلق کے سامنے چلے جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، میرا یہ پیغام لوگوں تک لے کر جاؤ۔ یہ ذمہ داری، اور یہاں پر وہی ذمہ داری یسوع مسیح شاگردوں کے اوپر، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا۔ اور صرف یہی نہیں، یہ لفظ بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اور میں نے اس ذمہ داری کو جس مقصد کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، یاد رکھیں ان الفاظ میں لفظ بھیجا جانا یہ کلیدی لفظ ہے۔ بھیجا جانا کیا ہے جی؟ ایک کلیدی بنیادی لفظ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کسی کو بھیج دینا، بلکہ یہاں پر بھیجنے سے مراد، کیونکہ جب آپ اس کو اصل مطلب میں جا کر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا فوجی دستہ یا ایک ایسا گروہ جس کو ایک خاص مہم دے کر بھیجا گیا ہے۔
مہم سمجھتے ہیں آپ؟ مہم کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مہم کیا ہوتی ہے؟ کوئی مشکل کام، ایک مشکل کام کرنے کے لیے جب کسی کو بھیجا جاتا ہے، اسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی زبان میں کہ مہم کی. دیکھیں اس کے لیے ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، مہم سر کرنا. کیا کرنا جی؟ مہم کو، کسی مہم کو، مشکل کام پر جب آپ غلبہ پا لیتے ہیں نا، اس کو کر جاتے ہیں، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مہم سر کر لی. مہم سر کرنا ایک ایسا دستہ جسے ایک خاص مقصد، ایک خاص مہم کے ساتھ بھیجا جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ مجھے بھی میرے باپ نے بھیجا، اب اس کام میں بھی مشکل تھی، سارے معاملات تھے، دکھ بھی تھے، سب کچھ تھا، اور یہاں تک کہ صلیبی موت بھی تھی. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اور میں نے اس کام کو مکمل کیا، اب میں بھی تمہیں بھیجتا. باپ نے مجھے بھیجا، اب میں تمہیں یہ خاص کام دے کر تمہیں بھیج رہا. اب کام ہے کیا؟ کام یہ ہے کہ ساری خلق کے سامنے جا کر، ساری قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو. اور شاگردوں نے کیا کیا ہے؟ جب یہ حکم خدا کی طرف سے مل گیا ہے، پھر انہوں نے نہ گھر کی پرواہ ہے، نہ باہر کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ. اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شاگردوں نے آپس میں ساری دنیا کے علاقے تقسیم کر لیے کہ فلاں جگہ پر کون جائے گا، فلاں جگہ پر کون جائے گا، فلاں جگہ پر کون جائے گا. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ علاقہ نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ ملنا چاہیے تھا، میں تو وہاں جانا چاہیے تھا، وہاں جانا چاہیے تھا. جہاں جہاں پر جس کا نام آ گیا، وہیں وہیں پر شاگرد پھیل گئے. اس وقت کی ساری معلومات دنیا میں خدا کے یہ لوگ اس خاص مقصد کو لے کر ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے خداوند نے ہمیں بھیجا ہے اور ہم نے اپنے خداوند کی اس خوشخبری کو لوگوں تک لے کر جانا ہے کہ وہ دنیا کا نجات دہندہ، وہ انسان بن کر زمین پر آیا اور اس نے اپنی جان انسانیت کے لیے قربان کر دی، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ دنیا کا نجات دہندہ. یہ وہ کام تھا جو شاگردوں کے ذمہ لگایا گیا، اور شاگردوں نے یہ کام بخوبی نبھایا. اگر اس سے بات کو لے کر موجودہ حالات میں پر اس کی اپلیکیشن کریں نا، تو جو آج خدا کے خادم، خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، جب ان سے یہ کہا جائے، کئی بار چکے مجھے میٹنگز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، کوئی کہ جی میں وہاں پر نہیں جانا چاہتا، مجھے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑے سے بڑا چرچ دیا جائے، خدمت تو ہم نے کرنی ہے، لیکن ذہن میں مائنڈ میں بڑا چرچ ہوتا ہے، بڑی کلیسیا ہوتی ہے. جو چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر جانا کو پسند ہی نہیں کرتا. شاگردوں کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں. جہاں جہاں پر ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، جہاں جہاں پر ان کا نام آ گیا ہے، سارے کے سارے اپنی اپنی اس جگہ پر چلے گئے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس ذمہ داری کو لے کر آپ کے پاس بھی کوئی آیا ہے، آپ کے علاقے میں بھی کوئی آیا. ٹیکسلا کے مقام پر کون آیا ہے جی؟ مقدس توما. دیکھیں آج اگر دیکھا جائے، اگر میں آپ لوگوں کے درمیان منادی کروں، بڑا آسان کام ہے، یہ بڑا آسان کام ہے. آپ آلریڈی مسیحی، یہ بڑا آسان کام ہے، آپ تو پہلے سے مسیحی ہیں. اگر میں آپ لوگوں کے درمیان انجیل سنا رہا ہوں تو یہ میرا کارنامہ نہیں ہے. ذرا توما سے باقیوں کو چھوڑیں، ذرا مقدس توما کی زندگی پر غور کریں. جب خدا کا بندہ یروشلم سے، کوئی ہوائی جہاز بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ روپے پیسہ بھی نہیں ہے، کتنے پیسے لے کر گھر سے نکلا ہوگا، کتنا سفر پیدل کیا ہوگا، کوئی بحری بیڑا ملا ہوگا، کیسے خدا کا بندہ یہاں تک پہنچا. اور پھر یہ بھی کہ کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، اور کوئی آگے سے مسیحی بھی نہیں ہے، کوئی مسیح کو جانتا بھی نہیں ہے. کیسے منادی کی ہوگی خدا کے بندے نے، کیسے لوگوں کو سمجھایا ہوگا کہ یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے، کیسے یہ خوشخبری ان لوگوں تک پہنچائی ہوگی، کیسے لوگوں کو قائل کیا ہوگا، کیسے لوگوں کو مائل کیا ہوگا، کیسی کیسی مشکلات، کیسی کیسی پریشانیاں، کیسے کیسے مصائب کا سامنا خدا کے بندے کو کرنا پڑا ہوگا. اعزاز تو اس کے ذمہ یہ ہے
کہ وہ رسول ہے، خدا یسوع مسیح نے مقرر کیا، بھیجا ہے، لیکن بھیجا ہے اور انہوں نے یسوع مسیح کی ذمہ داری کو، اب یہاں پر کیا ہے، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا۔ کاش آج کا مسیحی بھی اس بات کو سیریس لینا شروع کر دے۔ کیسی؟ اب مقدس توما رسول، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تاریخ بائبل تو بیان نہیں کرتی، لیکن تاریخ کی کتابیں یہ بیان کرتی ہیں کہ جو 12 شاگرد ہیں، 12 رسول ہیں، ان میں سے جو 11 ہیں وہ شہید کی موت مرے، ان کو شہید کیا گیا۔ مقدس توما کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے نیزے کے ساتھ اسے شہید کیا گیا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، ذرا یہ سوچیں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے، آپ تک اس بات کو لے کر جانے کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے آپ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اپنی جان تک قربان کر دی ہے، مقدس توما نے اور باقی شاگردوں نے بھی۔ تب کہیں جا کر یہ پیغام مسیحیت کا ہم تک پہنچا۔ آج ذرا اس بات کو اپنی زندگی پر بھی لے کر آئیں۔ اسی دن کا واقعہ ہے جب یسوع مسیح نے یہ ذمہ داری، اور ابھی آپ نے پڑھا بھی ہے 19ویں آیت میں کہ اسی دن میں جس دن یسوع مسیح صبح سویرے مردوں میں سے جی اٹھا، اسی شام کا یہ واقعہ ہے، اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا۔ آپ نے ایک مہم سر کرنی، پریشانیاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اپنی جانوں تک کے نذرانے انہوں نے پیش کر دیے ہیں، صرف ایک کام کو لے کر، اور کام کیا ہے کہ اس خوشخبری کو دوسروں تک لے کر جانا ہے۔ اور شاگردوں نے اپنا کام بخوبی، اگر دیکھیں شاگرد یہ کام نہ کرتے، اگر شاگرد اپنا کام نہ کرتے کیا ہوتا؟ اب شاگردوں نے جن لوگوں کو تیار کیا ہے، اگر وہ اپنا کام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ جو لوگ اس سے آگے تیار ہوئے ہیں، اگر وہ اپنا کام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں صدیاں گزر گئی ہیں، 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس واقعے کو، لیکن یہ نسل در نسل آگے بات بڑھ رہی ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجتا۔ کیا کبھی محسوس آپ نے کیا ہے کہ میرے خداوند نے میری ذمہ داری بھی لگائی؟ کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں بھی اپنے خداوند کی طرف سے بھیجا گیا ہوں؟ اگر میں ایک مسیحی ہوں تو میری بھی یہ ذمہ داری، میری ذمہ داری میں بھی یہ بات شامل ہے کہ میں نے اس پیغام کو دیکھیں دوسروں تک تو لے کر جانا، یہ ایک بڑی دور بات ہے، یہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ اور ڈاکٹر آرتھر جیمس، آپ میں سے بہت سے لوگ ان کے نام سے واقف، ایک بار کلاس میں انہوں نے ہمیں پڑھاتے ہوئے ایک بات کی تھی کہ آپ آج ڈائریکٹ کسی کو انجیل نہیں سنا سکتے، آج آپ براہ راست کسی کو انجیل نہیں سنا سکتے، لیکن آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ سنا سکتے ہیں۔ آپ جہاں پر مرضی ہیں، اگر آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، جہاں پر آپ اپنا کام کاج کرتے ہیں، جہاں پر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ اپنے کردار کے وسیلے سے، آپ اپنی گفتار کے وسیلے سے، اور آپ اپنی ایمانداری کے وسیلے سے، اور آپ اپنے پیار کے وسیلے سے دوسروں تک انجیل کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ جب آپ کا کردار دوسروں سے الگ ہوگا، لوگ پھر یقیناً سوال کریں گے، پھر آپ کو موقع مل جائے گا کہ آپ اپنے خداوند کی بات ان تک پہنچا دیں۔ یہ ذمہ داری دیکھیں کرتے کرتے شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں کو، پھر آگے شاگردوں کو، اور کرتے کرتے آج ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری۔ ہم نے بھی ایسٹر کو منا لیا ہے، شاگرد تو ڈر کے مارے بند تھے، آج ہم تو آزاد ہیں، لیکن کتنے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرے خدا نے اگر مجھے بلایا ہے
تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں نے اس پیغام کو لے کر دوسروں تک جانا. چلے کم از کم اپنے لوگوں کو تو ہم قائل کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں تک تو یہ بات پہنچا سکتے ہیں. کتنی ذمہ داری ہم یہ نبھا رہے ہیں. اس ذمہ داری کو نبھانے کے پیچھے کتنی مشکلات کا سامنا ہم کر سکتے ہیں, کتنی پریشانیوں کا, کتنے مسائل کا, کتنے مصائب کا سامنا ہم کر سکتے ہیں. ہم تو کسی کی بات, 1 منٹ کسی نے بات کی اور ہم جناب پڑو کر ادھر, ہمیں کسی کی کوئی بات گوارا نہیں. کہاں تک ہم اس خوشخبری کو لے کر جا سکتے ہیں؟ تصور کریں اگر پطرس یہ کام نہ کرتا, اگر توما رسول ہمارے ادھر نہ آتا, اگر انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا ہے, مشکلات ہمیں بھی درپیش ہیں, پریشانیاں ہمیں بھی درپیش ہیں, لیکن کیا یہ کام چھوڑ دیں؟ کیا چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائیں؟ باپ نے جس طرح مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیج. یہ اشارہ آج خداوند یسوع مسیح کا ہم میں سے ہر کسی کی طرف, لیکن کتنا اس کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, کتنی اس کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. ہم تو خود دیکھیں, اگر ٹائم دینے کی بات کریں, ہمارے پاس تو خدا کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. سب سے بنیادی بات ہے ہمارے لیے, ہمارے پاس خدا کے لیے ٹائم وقت نہیں ہے. چلیں فارغ ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں, فارغ نہیں, چلے ٹائم ہی نہیں لبا, ٹائم ملتا نہیں ہے, ٹائم ڈھونڈنا پڑتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں, جو خدا آپ کو زندگی دیتا ہے کیا اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے؟ اگر وہ آپ کی زندگی آپ سے لے لے, کیا کریں گے؟ جس طرح باپ نے بھیجا تمہیں بھیجتا ہوں. خدا نے آپ کو بھی مقرر کیا ہے, آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا اعزاز دیا. کبھی محسوس کیا اس بات کو؟ اس نے آپ کے ذمہ یہ کام لگا. کتنے اپنے کردار سے, اپنے گفتار سے, اپنے اٹھنے بیٹھنے سے بھی کہتے ہم یہ ہیں, خدا ہمارے وسیلے سے تیرے نام کو عزت, اور کتنی دعا میں ہم یہ بات کرتے ہیں, خدا ہمارے وسیلے سے تیرے نام کو عزت اور یہ جلال ملے گا آپ کے باہمی پیار سے جو خدا نے آپ کو پہچان دی. کئی بار ہم پہچان کسی اور چیز کو بنا لیتے ہیں. آج دیکھیں مسیحیت کا جو نشان ہے نا, وہ صلیب ہے. صلیب مسیحیت کا نشان بن چکی ہے, کیونکہ یہ آبائے کلیسیا کی طرف ہی سے یہ بہت صدیوں سے یہ بات رائج ہے. جہاں پر آپ کو کراس نظر آتی ہے, صلیب نظر آتی ہے, آپ پہچان جاتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں. لیکن یسوع مسیح نے کبھی بھی اسے نشان قرار نہیں دیا. آپ کو پتا ہے مسیحیت کا حقیقی نشان کیا ہے جو یسوع مسیح نے مقرر کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں؟ جو یسوع مسیح نے نشان مقرر کیا ہے مسیحیت کا, اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ اس نے صلیب کو مقرر نہیں کیا. آپ مسیحی ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ اصلی پہچان ایک مسیحی کی کیا ہے. ایک مسیحی کی اصلی پہچان کیا صلیب ہے؟ جی شاباش. اگر آپ آخری فصح کی بات کریں, یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا, اگر آپ یوحنا رسول کا انجیلی بیان پڑھیں گے 13واں باب 34ویں آیت, یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں. اب نیا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھو. اور 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ تمہارے باہمی پیار سے دوسرے لوگ یہ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. یہ وہ پہچان ہے جو آپ کے خداوند نے آپ کو دی ہے. باپ نے مجھے بھیجا ہے, میں تمہیں بھیجتا ہوں. آج یاد رکھیں, اگر ہماری خدمت کے آگے یا ہمارے اس معاملے کے آگے یا ہمارے حقیقی مسیحی بننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہماری انا ہے, وہ ہماری ایگو ہے, جسے ہم قربان کرنے کے لیے, ہم آئی کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں نے آپ کو ایک دن ایک مثال دی تھی, SIN کی, یاد ہے کسی کو؟ SIN کیا ہوتا ہے؟ سن مطلب کیا ہے؟ گناہ. اگر آپ ان تینوں سپیلنگ پر غور کریں, SIN سن مین گناہ, اور اگر آپ S اور N کے درمیان میں سے جو I ہے, جو میں ہے, اگر آپ اسے 0 بنائیں گے کیا بنے گا؟ صرف یہی فرق ہے. اور جب تک یہ آپ کی زندگی میں ہے, یاد رکھیں ہم کہتے رہیں کہ ہم مسیحی ہیں. کیوں خدا نے کہا تھا کہ لوگوں نے جب خدا بھائی تیرے نام تے پتہ نہیں کی کچھ کیتا ہے, خدا کہیں گے میں تمہیں جانتا بھی نہیں.
ہم نے خداوند تیرے نام سے دیکھ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے. خداوند کہیں گے میں تمہیں جانتے نہیں ہوں. آپ کہیں گے لوگ ہمیں جانتے ہیں. میرے تو اتنے فالوور تھے جناب ٹک ٹاک کے اوپر, مجھے تو اتنے لوگ فالو کرتے تھے. خداوند کہا کہ وہ لوگ تھے, میں نہیں ہوں. وجہ کیا ہے؟ جب تک انا آپ کے اندر ہے. جس طرح یسوع مسیح نے کیا شاگردوں سے کہا کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں تمہیں تاکہ دنیا تک یہ خوشخبری لے کر جاؤ. ہم نے بھی اس طرح کو منایا ہے کہ وہ زندہ ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے کردار سے, اصل بات یہ ہے اپنی گفتار سے, اصل بات یہ ہے کہ باہمی سلوک سے, باہمی پیار اور محبت سے اس بات کو ثابت کریں کہ وہ آج ہمارے اندر بھی زندہ. یہ تو کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور آسمان کے اوپر موجود ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر زندہ ہو, اور اندر زندہ, جب وہ اندر زندہ ہوگا کہ تو آپ کے اندر سے یہ ساری چیزیں, یہ گناہ باہر چلے جائیں گے. کیونکہ جہاں پر وہ موجود ہوتا ہے وہاں پر گناہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر زندہ ہو. سو آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں. شاگردوں کے اوپر خداوند ظاہر ہوتے رہے, وہ آج کے آپ کے اوپر بھی ظاہر ہو رہے ہیں. آپ کے اوپر ظاہر ہو کر اس کے بعد آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جاؤ دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کرو, اس بات کا اقرار کرو. سو ضرور اپنی زندگی پر غور کریں, اپنے بارے میں سوچیں, اور خداوند یسوع مسیح کی اس بات کو واقعی سیریس لیں جس طرح شاگردوں نے سیریس لیا. اور وہ اس پیغام کو لے کر وہ تو دنیا میں پھیل گئے. ہم کہیں پر جا نہیں سکتے, لیکن کم از کم جہاں پر ہیں وہاں پر تو خداوند کے نام کو جلال دے سکتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کے اندر زندہ ہے اور واقعی آپ کے اندر بستا ہے. جس طرح ابھی آپ گیت بھی گا رہے تھے کہ کھولتا ہوں دروازہ دل کا اے مسیحا, آ اور اس میں رہ تو, میں ہوں دل سے چاہتا. جب وہ آپ کے اندر قیام کرے گا, کیونکہ وہ زندہ ہے, پھر آپ کی زندگی سے بھی اس کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے گا. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.